ہم سنی حضرات مزار کی وجہ سے بھی بدنام ہیں، مزار کی وجہ سے۔ حالانکہ مزار پہ جانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہاں جائیے گا، فاتحہ پڑھیے گا اور اپنی دعائیں ان کے وسیلے سے کیجیے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں ان کا وسیلہ تجھے عطا کرتا ہوں، خواجہ غریب نواز کا وسیلہ، نظام الدین اولیاء کا وسیلہ، یا اللہ تیرے یہ محبوب بندے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر سجدہ کرنے کی اجازت، اور ہم اپنی کار میں، اپنی ماروتی میں، اپنی سواری میں جاتے ہیں، پورے راستے میں اجمیر تک گئے، نماز ایک بھی نہ پڑھی۔ خواجہ غریب نواز راضی یا ہوں گے راضی؟ راضی نہیں ہوں گے، راضی ان سے ہو جائیں گے۔ آپ تو یہی رہیے گا، مسجد میں پہنچیے گا، نماز پڑھیے گا، ان کے نام کی فاتحہ کیجیے گا، ایصال ثواب پہنچائیے گا۔ مزار پہ پہنچنے میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا گھر بیٹھ کے نماز پڑھ کے فاتحہ پہنچانے میں ثواب ملے گا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ساتھ چادر، بعض لوگ تو ایسے ہیں پوری بستی میں چادر گھماتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں یہاں بھی ہوگا یہی حال، لیکن بعض جگہ یہ حال ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، بعض تو ایسے ہیں کہ ماؤں سے اور بہنوں سے چادر چھین لیں مگر وہاں چادر چڑھا رہے ہیں۔ ایسی چادر کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہے نا، پہلے ماں کو چادر چاہیے کہ مزار کو چادر چاہیے؟ پہلے بیٹی کو چادر چاہیے کہ مزار کو چادر چاہیے؟ پہلے بہن کو چادر چاہیے کہ مزار کو چادر چاہیے؟ کتنی غریب ہماری بہنیں ہیں کہ جن کے شوہر انتقال کر گئے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں محنت کرنا پڑتی ہے، ہم چادر وہاں دیکھنا اور وہاں جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی غریب کا سر ڈھانک دو اور اسے کپڑے بنا دو، میٹھی عید پر اور بقرہ عید پر اور ربیع الاول کے موقع پر انہیں جوڑا پہنا دو اور لا کر کے ان کے بازار سے ان کے اچھے چپل دلا دو، ان کے سر پر دوپٹہ پہنا دو۔ اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، مزار پہ چادر ڈالنے میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک غریب کو چادر اڑانے میں ثواب مل جاتا ہے۔ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، اسلام ناداروں کا مذہب ہے۔ ہمیں جتنا ان کا خیال کرو گے اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ بات غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم؟ ہاں، اس لیے حضرات محترم، اما میاں چادر پہ چادر چایا سے لگ رہا ہے کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ 10 15 20 چادریں، حالانکہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چادریں جا کہاں رہی ہیں؟ ادھر تم چڑھا کے آ رہے ہو، ادھر صاحب وہ چلی گئی دکان پہ، یہی تو ہوتا ہے نہیں؟ ادھر تم گلاب کے پھول ڈالو، بلکہ آپ لوگ گلاب کے پھول، اس لیے کہ گلاب کا پھول جب تک تر و تازہ رہتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ گلاب کا پھول ڈالو، چادر کی ضرورت نہیں ہے، وہی چادر اکیلی کافی ہے جو مزار شریف پہ پڑی ہے، وہی اکیلی چادر کافی ہے۔ آپ گلاب ڈالیے گا اور گلاب کے پھول چڑھائیے گا اور گلاب کے پھول سے ان کا سواگت اور ان کا استقبال کیجیے گا۔ حضرات محترم، آدر خور کیجیے گا۔ میں کہنا چاہوں گا حضرات، تم جا کر کے دیکھ لو، 10 ہزار کی نئی گڈیاں ایسے ہی پڑی ہیں، اس میں دیکھ لو کبھی بھی جا کر کے 10 ہزار کی صاحب، وہاں پر ریال بھی ملیں گے اور وہاں پر صاحب ڈالر بھی ملیں گے۔ میں نے تو وہاں بندے تک دیکھے ان میں دیگوں میں، کبھی بھی دیکھ لو، بندے تک چینے تک دیکھی ہم نے اسی دیگ میں، لونگے تک۔ ابھی آپ کہیں دور کی بات نہیں آتے ہیں تو ہے نہیں کہ امریکہ کی بات بتا رہا ہوں میں، یہی قریب کی بات بتا رہا ہوں۔ کبھی بھی جا کر کے دیکھ لو، جو ہماری ماں بہن 10 روپے نکالنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، پورا جوڑا ڈال کر چلی آ وہیں، یہ حال ہے۔ اور وہ کس کے ساتھ پیٹ میں زیادہ ہے؟ مزار والوں کو اس کی ضرورت یہ بتاؤ ہے؟ سونا چاندی کی خواجہ غریب نواز کو ضرورت ہے، نظام الدین اولیاء کو ضرورت ہے، صابر پاک کو ضرورت ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرات کو ضرورت، کسی کو ضرورت؟ تو کہاں جا رہا ہے یہ سونا؟ یہ وہیں جا رہا ہے، سپلائی ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اما میاں، ادھر ادھر سے صاحب یہ پریشان کیوں ہوتے ہو کہ اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں دیکھو کون ایسا غریب ہے، حضرات محترم اس کی شادی کرا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی بہاریں عطا فرما دے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ بات لمبی نکل گئی، ایک مرتبہ اور کلمہ پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مگر کہیں مزار والے برا نہ مان جائیں، میں بھی مزار والا ہوں، ہاں میں بھی مزار والا ہوں، مزار کو مانتا ہوں، ولی اللہ کو مانتا ہوں، ان سے عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، پیار رکھتا ہوں، مگر میں غلط طریقے کا مخالف ہوں، غلط طریقے کا۔ صحیح طریقہ ہو تو الحمدللہ آپ جائیے، فاتحہ پڑھیے گا، نیاز کیجیے گا، وہاں جا کر کے غریبوں کو کھلائیے گا، ان کے نام سے قرآن کی تلاوت کیجیے گا، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جو غلط طریقہ، ہم اس کے ساتھ ہی ہرگز نہیں ہیں، ہرگز۔ پھر کہہ دیتا ہوں، سجدہ کرنے کی جگہ مزار نہیں ہے، اللہ کی مسجد ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ سجدہ کرنے کی جگہ مزار نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور کلمہ سنا دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماتھا تو ٹیکنے کو تیار ہی نا، مزار پہ ماتھا ٹیکے گا مگر مسجد میں ماتھا ٹیکنے کو تیار، وہاں ٹیک رہا وہ جو پنکھ والا مڑ مڑ کے لا بولے، ہاں وہ
वहाँ ज़बरदस्ती झुका दें ना, हैं इन्हें भी झुका दें। तो इमाम साहब तो इनकी अच्छे सूरत और चेहरे देख कर बोले कि ये तो मस्जिद के इमाम साहब हैं, इन्हें मत छेड़ो। सामने देखा होगा आपने, बोले इन्हें मत छेड़ो। बोले किसे छेड़ना? बोले वो जो खैराती आ रहे हैं उन्हें छेड़ना। एक पंख मारने के 100 रुपये ले लें, मोर का पंख होता है नहीं, वो पंख मारने के 100 रुपये ले लें, और मियाँ ज़बरदस्ती चादर उठा करके वहाँ सर घूमना है। यार ईमानदारी से बताओ, मज़ार पे सजदा करने का मतलब क्या भाई है? मज़ार पर सजदा करने से मतलब क्या? ये सर झुकेगा तो सिर्फ एक बारगाह में झुकेगा, अल्लाह की बस, उसके अलावा कहीं ये सर झुकने वाला? ये पेशानी अल्लाह ने जितनी शान वाली बनाई है उतनी ऊंची शान वाली ज़ात अल्लाह की बारगाह में झुकने के काबिल है बस। यहाँ तक के पैगम्बर कितनी ऊँची शान के हुए हैं, अल्लाह ताला ने भी उनके आगे झुकने की इजाज़त नहीं फरमाई है। सिर्फ झुकेगी ये पेशानी तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगी, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में। मगर साहब जब यहाँ ना मानेगा तो वहाँ जाके तो मानेगा, जाहिर सी बात है। बहरहाल एक मरतबा और कलमा सुनाइएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।